بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولائے کائنات ابن ابو طالب، فرزند ابو طالب، جانشین پیمبر، حیدر کرار، امیر المومنین، مولائے کائنات ایک یہودی کے ہاں مزدوری کر کے یہ بتلا رہے ہیں اس انسان کو کہ دیکھو یہ حکم خدا ہے جو میں کر رہا ہوں، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے اللہ کی عظیم عبادتوں میں ایک عظیم عبادت محنت ہے، اور اسی محنت کی وجہ سے یہ تمہارے دو ہاتھ ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ عقل سلیم ہے، یہ جسم ہے کہ تمہیں یہ عبادت کرنی ہے، اور جب تک تم اس عبادت کو نہ کرو گے تو تمہاری سمجھ میں کوئی عبادت نہیں آئے گی، تمہاری سمجھ میں یہ دنیا بھی نہیں آئے گی جب تک تم روزانہ جس طریقے سے اس عبادت کو بتایا ہے، اے بندے جب تک تو یہ عبادت نہ کرے گا تیری سمجھ میں کچھ نہ آئے گا۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کی اور عظیم ساری عبادتوں کو بہتر بناتی ہے۔ جب یہ والی عبادت انسان کرتا ہے تو اس کی عقل سلیم روشن رہتی ہے اور وہ بہت سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، اور سماج کے اندر بھی بخوبی روزانہ ہر چیز کو چیک کرتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ہاں کون سے وقت کیا کہا جا سکتا ہے جس سے محبت اور امن اور چین رہے۔ تو یہ والی جو محنت انسان کرتا ہے، اسی محنت سے کائنات کی ہر چیز جڑی ہوئی ہے، اور جو انسان یہ محنت ہی نہیں کرتا اور خواہشات اس کی ساری اس کے دل میں ہیں کہ جیسے اچھے سے اچھا کپڑا پہننا، اچھے سے اچھا کھانا اور حکم بھی چلانا، اور اپنی بستی میں ایسے رہنا کہ جیسے ایک تھانے دار ہو، اور محنت کچھ کرتا نہیں، آتا کچھ ہے نہیں، تو اب ایسا جو انسان ہوتا ہے اس کی کھوپڑی یہ عقل سلیم کالی ہوتی ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور اس کالی کھوپڑی سے سوچ کر وہ جب بھی کچھ بولتا ہے تو ہوشیار رہو کچھ کالا ہی بولے گا جس سے کسی نہ کسی طریقے کا نقصان ہوگا۔ اور یہ جو محنت کرتا ہے اللہ کی، یہ جو عبادت کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کما کے لاتا ہے، اپنے گھر کے لیے کما کے لاتا ہے، اور اپنی کمائی میں سے وہی زندگی ہے کہ اپنے بازوؤں کی کمائی کو اور ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جو اسے لگتے ہیں کہ یہ مجھ سے کمزور ہیں، یہ اتنا کما نہیں پا رہے ہیں، یا ان کو ایسی منزل نہ مل پائی کہ جس کی وجہ سے میں اگر 50,000 کماتا ہوں تو یہ بھی 50 کما لیتے، ان کی منزل ہے کہ 10,000 ہی کماتے ہیں، 15,000 ہی کماتے ہیں، ان کا بھی فائدہ کرتا ہے۔ اور یہ جو انسان محنت کرتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جب یہ کنبے میں، بستی میں، رشتہ داروں میں بیٹھتا ہے تو یہ سب کی سنتا ہے، اور انسان غلطیوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس کی فطرت ہوتی ہے کہ اپنے ہی رشتہ دار کی، اپنے گھر کی
اپنے بھائی کی، چچی کی، پھوپھی کی، خالہ کی، ماموں کی، نانا کی، دادا کی، جس کی بھی سمجھ لو، یہ کچھ نہ کچھ برائی کرتا ہے، مگر دادا تو دادا ہی ہوتا ہے، ماما ماما ہی ہوتا ہے، چچا چچا ہوتا ہے. یہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتا، مگر یہ غلطی کرتا ہے. مگر دوسرا والا جو یہ محنت کرنے والا ہے، جس کا دماغ روشن رہتا ہے، اگر یہ کسی گھر میں کسی کی برائی کسی سے سن رہا ہے، تو اگر اس نے 10 برائی کی ہیں اور کسی کی 2 اچھائی کی ہیں، تو یہ محنت کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، جس کا دماغ روشن ہوتا ہے، یہ وہ جو 10 برائی والی باتیں ہیں وہ اس کے گھر میں ہی جلا دیتا ہے، خاک کر دیتا ہے. اسے اپنی عقل سلیم کے ساتھ نہیں لاتا، بلکہ جو 2 اچھائی کسی انسان کے ساتھ کی ہیں، وہ اچھائی جا کر اس انسان سے بیان کر دیتا ہے، اور ان دونوں انسانوں کو قریب کرتا ہے اور ان کے دلوں میں محبت بڑھاتا ہے. اور وہ جو انسان ہوتا ہے جو محنت ہی نہیں کرتا اور ساری خواہشاتیں رکھتا ہے، جب وہ اپنے گھر میں، کنبے میں، رشتہ داری میں، بستی میں بیٹھتا ہے، کسی کے ہاں بیٹھتا ہے، اور اگر اس سے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے اور اس نے اس سے 10 برائی کری اور 2 اچھائی کری، تو وہ وہاں پر اچھائی دفن کر دیتا ہے اور وہ 10 برائی لا کر سماج میں داخل کر دیتا ہے، رشتہ داروں میں، کنبے میں داخل کر دیتا ہے، اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ دونوں طرف نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے. تو مولا کائنات امیر المومنین نے اسی لیے یہودی کے ہاں مزدوری کر کے اس بات کو دکھلایا اس انسان کو کہ یہ ایک عظیم اور ایسی محنت ہے جسے پروردگار نے کسی وقت کوئی ایسا وقت ہی نہیں بتایا کہ جو اس کو روکا جا سکے. اس محنت کو برابر کیا جائے، دولت کمانے کے لیے بھی، بزرگوں کی خدمت کے لیے بھی، غریب، لاچار، یتیم، بے سہارا لوگوں کے لیے بھی اس محنت کو کیا جائے. اس جسم کو اللہ نے ایسا ہی بنایا ہے، ایک ایک چیز اس کی ایسی بنائی ہے کہ جتنی بھی بے شمار جو اس نے اپنی شے بنائی ہے، سب سے زیادہ مضبوط اور بہتر انسان کو بنایا ہے، کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. اور اب تو یہ دیکھا گیا عزادار امام حسین میں کہ لوگ بٹ گئے ہیں. میرے ہاں کے بیٹھ جائیں گے تو مجلس ہو جائے گی، وہ کہہ رہا کوئی بات نہیں، میرے ہاں کے بیٹھ جائیں گے تو مجلس ہو جائے گی. ارے جناب فاطمہ نے اپنے بابا سے پوچھا میرے حسین پہ کون روئے گا؟ رسول نے جناب فاطمہ سے کہا کہ یہ رب، یہ پروردگار تیرے بچے کے لیے اے فاطمہ ایک ایسے انسان پیدا کرے گا تو تیرے حسین کو روئے گے. ارے آپ تو گھروں میں بیٹھ کر وہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کے ماہر ہو رہے ہیں جو سوا نقصان کے کچھ نہیں پہنچا سکتے، اور جو فائدے کی باتیں ہیں وہ کسی سے بتا ہی نہیں رہے. 2.25 مہینے تک نان، کھانا، کھیر، یہ سب اپنی جگہ ہیں، خوب بانٹو، مگر یاد رکھو مقصد امام حسین کو کہاں تک پہنچایا، کتنے دلوں تک پہنچایا. اہل بیت کی محبت کو لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، یہ کام اگر تم نے نہ کیا تو پھر شہزادی کو پرسہ تم نے نہیں دیا. مقصد ہے پروردگار کا کہ شہدائے کربلا کی شہادت کو لوگوں کے دلوں تک پہنچانا اور بتلانا کہ کس طریقے کے ظلم ہوئے، اور اس نبی کے نواسے نے اپنی کس طریقے سے کربلا میں شہادت دی. آپ جناب فاطمہ کی حسرت ہو جب آپ ایک کی ایک مجلس میں نہیں جا پا رہے،
جب آپ زیادہ پیسے خرچ کر کے جس جگہ مجلس کر رہے ہیں وہاں پورا ادھیکار اپنا سمجھ رہے ہیں، جبکہ ادھیکار ہر حسینی کا ہے۔ جو بھی عزادار ہے امام باڑے میں ہے اس کا پورا حق بنتا ہے، وہاں نہ کوئی امیر ہے، نہ غریب ہے، نہ کوئی شہنشاہ ہے، شہزادی کی نظروں میں سب ایک ہے۔ تو جب آپ یہی کام نہ کر پا رہے کہ اپنے کنبے کو، اپنے خاندان کو نہ جوڑ پا رہے ہو، تو آپ پر کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ امام کی محبت پہنچانے میں آپ ذرا سے بھی سفل ہوں گے؟ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، آپ کو پتہ سب کچھ ہے، میں بھی صرف آپ کو یاد دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھول رہے ہیں۔ محمد آل محمد کی تربیت پر چلیں گے جبھی آپ کے گھروں میں خوشبو، ٹھنڈک اور محبت ہوگی۔ سب جانتے ہیں آپ۔ اس لیے اب جو میرے مولا کا چاند محرم کا یہ غم کا چاند دکھائی دے تو آپ اپنے گھروں میں اپنے ایک ایک بچے کو خوب اچھی طریقے سے طوطے کی طرح پڑھا دینا کہ بیٹا جس کے ہاں بھی مجلس ہو تم جانا، یہ مولا کی مجلس ہے، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ جس کے ہاں بھی نظر سن لو چاہے چکے آؤ، مگر جانا، یہ مولا کی نظر ہے، تمہیں کوئی روکے گا نہیں۔ 2.25 مہینے اگر آپ چاہو تو دیکھو اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کہ یہ باقاعدے ایک ایسے کسی انسان سے ہی کہلوا دو بستی میں کہ بھائی محرم آ گئے ہیں۔ ایسے بہت انسان ہوتے ہیں جو سب سے کہہ سکتے ہیں، اور بھائی سب اپنا اپنا جو بھی ملے کسی کو وہ سلام کرو اور مولا کے غم کا احترام کرو اور ان کا ہی تذکرہ کرو اور کوئی بات ہی مت کرو، اور سب آؤ سب کی مجلسوں میں اور سب کی نظروں میں۔ یہ بڑے آرام سے آپ کر سکتے ہو، مگر آپ کرنا نہیں چاہتے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی کہہ دوں میں جو یہ سوچتے ہوں، شہرت کے لیے بھی کافی لوگ کام کر رہے ہیں کہ انہیں پہچانا نہیں جا رہا، تو وہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کے چاہنے والے بندے، محمد آل محمد کی تربیت پہ چلنے والے بندے اپنی پوری طاقت لگا کر اسی راستے پر چلنا چاہتے ہیں، وہ اچھی طریقے سے پہچان جاتے ہیں کہ کام شہرت کے لیے کیا جا رہا ہے یا مولا کے لیے